اے اللہ اس بوڑھے شخص کو میرے اندر ڈال دے جس نے بڑھاپے میں زنا کیا ہو، جس نے 60-70 سال کی عمر ہے پھر بھی زنا کیا ہو۔ اے اللہ اس بوڑھے زناکاری کو میرے پیٹ کے اندر ڈال دے۔ جو غیر پرائی عورتوں سے رشتے رکھتے تھے، اے اللہ اس بوڑھے زناکاری کو میرے پیٹ کے اندر ڈال۔ اس کے بعد جہنم کہے گی المصورون، اے اللہ تصویر کھینچنے والوں کو، فوٹو کھینچنے والوں کو، فوٹو بنانے والوں کو میرا پیٹ کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تو اس تصویر کھینچنے والوں کو میرے پیٹ کے اندر ڈال دے۔ ذرا آپ تصور کیجئے، آپ فیس بک میں، انسٹاگرام میں آپ فوٹو ڈالتے ہو، آپ اندازہ لگائے کل قیامت کے دن آپ سے حساب لیا جائے گا، تب آپ کا آقا کیا جواب دیں گے؟ ذرا تصور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدنا وعلى آله وأصحابه الأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لابسين فيها أحقابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 مالك يزرونها۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کروں گا جنہوں نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے اور ہم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں۔ بعدہ اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس جلسے میں میرا تقریر کا عنوان ہے، میرا تقریر کا موضوع ہے جہنم۔ یعنی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو جہنم برحق ہے اور جہنم کی عذاب بہت ہی سخت ہے، اور اس سے بچنے کے لیے، یعنی جہنم سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اچھے کاموں کرنے کا حکم دیا ہے اور تمام برائی کاموں سے روکا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے منع فرمایا ہے، زاد و بدعات، دین اور شریعت کا مذاق اڑانا، نماز کا چھوڑ دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کاموں سے منع کیا ہے، دور رکھا ہے، تاکہ ہم مرنے کے بعد، انتقال کے بعد ہم جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، جہنم اتنی دردناک عذاب ہے، جہنم کے عذاب اتنی سخت ہے، جہنم کی مصیبت، جہنم کی پریشانی، جب کسی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جانتے ہو جہنمیوں کے ایک ڈانڑ ہوتا ہے جو دانت کے سب سے اندر والے حصے کو ڈانڑ کہلاتا ہے۔ یہ ڈانڑ کتنی پھول جائے گی جب اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو ایک گھوڑ سوار بیٹھ کر سفر کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کو 40 دن لگ جائے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے ان کو 70 دن لگ جائے گا۔ چاہے 40 دن ہو یا 70 دن ہو، یہ ڈانڑ کتنی پھول جائے گی جو سفر کرنے میں 40 دن لگ جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے۔ لابسین فیہا احقابا، قیامت کے دن جہنمیوں کو، قیامت کے دن حقوس پر جہنمیوں کا حقوس پر رکھا جائے گا۔ حقب، ایک حقب کتنے دنوں کا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک حقب 70 سال کی ہوتی ہے، 70 سال، اور سال بھی ایسے نہیں جیسے ہم اور آپ کے یہاں ہوتے ہیں 365 دن کا ایک سال، ایسے نہیں ہوگا، وہاں ہوگا 1000 دن کا ایک دن۔
اندازہ لگائیے جب 1000 دن کا ایک دن ہوگا تو 1 سال کا کتنے دن ہوگا، پھر ویسے جڑے 70 سال کا کتنے دن ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے جس کو جہنم میں ڈالا گیا ہوگا یا کس کو ڈالا جائے گا، جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیا ہوگا، جس کو جہنم میں ڈالا گیا ہوگا دنیا میں سب سے کم اگر مدت ہے تو ایک حق پر رکھا جائے گا، اور ایک حق کا مطلب ہوتا ہے 70 سال، اور 70 سال کا مطلب ہوتا ہے 1000 دن کا ایک دن، 1 سال کا کتنا، پھر ویسی جڑے 70 سال کا کتنا۔ یہ دنیا میں اس انسان کو ڈالا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیا ہے۔ یوتی بجہنم یومئذ لہا، قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ڈال کر لایا جائے گا، ما کل زمام 70,000 مالک ینظر لہا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ لگامیں کتنی ہوگی؟ 70,000، اور ہر ایک لگام میں کتنے سارے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے؟ 70,000۔ جب ایک لگام میں 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگام میں کتنے سارے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے؟ اور ایک فرشتے کے طاقت کا حال آپ جانتے ہو، حضرت جبرائیل کا 360 پر ہے، کتنا پر ہے؟ 360 پر ہے۔ اور جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں ایسے 50,000 دنیا کو جبرائیل اپنے ایک پر پہ اٹھا سکتا ہے، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں اس کو لے جا پٹک سکتا ہے۔ اس جبرائیل کا ایک پر کا طاقت ہے، 360 پر کا نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ایک پر کا اتنا طاقت ہے تو 360 پر کا کتنا طاقت ہوگا، اور ہر ایک لگام میں 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ 70,000 لگام میں کتنے سارے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے۔ جہنم کو جب لایا جائے گا، جہنم کو جب کھینچ کر لایا جائے گا تو جہنم کہے گے اقلت بالثلاث، اے اللہ ہم 3 قسم کے لوگ میرے اندر چاہیے، اے اللہ تجھے جس کو ڈالنا ہے میرے اندر ڈال دے، لیکن 3 قسم کے لوگ میرے اندر ضرور ڈالنا، 3 قسم کے لوگ مجھے چاہیے، اے اللہ جس کو تجھے ڈالنا ہے ڈال دے، لیکن 3 قسم کے لوگ مجھے میرے اندر ضرور ڈالنا۔ اللہ کہے گا کون؟ سیدھے کہے گا حقوق الوالدین، اے اللہ ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو رلانے والا، ان ماں باپ کو ستانے والا جو دنیا میں ان کو رلاتے تھے، جو دنیا میں ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، اے اللہ سب سے پہلے تو ان کو میرے پیٹ کے اندر ڈال۔ اللہ تعالیٰ ان کی عرض کو پوری فرمائے گا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا، جو ماں باپ کو دنیا میں رلاتے تھے، ماں باپ کو تکلیفیں دیتے تھے، ماں باپ کو دنیا میں رلاتے تھے، دکھ پہنچاتے تھے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، خدمت نہیں کرتے تھے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد جہنم چیخ کر کہے گے وَالشَّيْخُ الْجَانِينَ، اے اللہ اس بوڑھے شخص کو میرے اندر ڈال دے جس نے بڑھاپے میں زنا کیا ہو، جس نے 60-70 سال کی عمر ہے پھر بھی زنا کیا ہو، اے اللہ اس بوڑھے زناکاری کو میرے پیٹ کے اندر ڈال دے۔ جو غیر پرائے عورتوں سے رشتے رکھتے تھے، اے اللہ اس بوڑھے زناکاری کو میرے پیٹ کے اندر ڈال۔ اس کے بعد جہنم کہے گی المصورون، اے اللہ تصویر کھینچنے والوں کو، فوٹو کھینچنے والوں کو، فوٹو بنانے والوں کو میرا پیٹ کے اندر ڈال دے، اے اللہ تو اس تصویر کھینچنے والوں کو میرے پیٹ کے اندر ڈال دے۔ ذرا آپ تصور کیجئے، آپ فیس بک میں، انسٹاگرام میں آپ فوٹو ڈالتے ہو، آپ اندازہ لگائے کل قیامت کے دن آپ سے حساب لیا جائے گا، تب آپ کا کیا جواب دیں گے؟ ذرا تصور کیجئے، ہم اور آپ کتنے فوٹو کھینچتے ہیں، فوٹو بناتے ہیں، کل قیامت کے دن جہنم کہے گی اے اللہ ان فوٹو کھینچنے والوں کو میرے پیٹ کے اندر ڈال، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عرض کو پوری فرمائے گا اور جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور برا زناکاری اور تصویر کھینچنے والا کل جہنم کے اندر
اس تینوں کو میرے پیٹ کے اندر ڈال، اللہ تعالیٰ ان کی عرض پوری فرمائے گا۔ اور برا زناکاری، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، فوٹو کھینچنے والا کل جہنم کے اندر جائے گا۔ جو جہنم اتنی بھیانک چیز ہے، جو جہنم کی عذاب اتنی سخت ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ جب ماں اور باپ کی بات آئی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماں باپ کے والدین کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا فرض ہے آپ پر۔ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے، کیا میں تمہاری کبیرہ گناہ کے متعلق خبر نہ دوں؟ کیا میں تمہاری کبیرہ گناہ کے متعلق خبر نہ دوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سوال کیا صحابہ کرام، تو ہم نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنا اور شرک، یہ دونوں بڑا گناہ ہے، آپ ان سے کبیرہ گناہ سے بچ کر رہیے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کی آگ سے بچائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ رب العالمین، ہم تمام بھائیوں کو اس جہنم دردناک عذاب سے ہم اور آپ کو بچائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔